السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع. میں ہوں وسیع شاہ. ہم بات کریں عامر صاحب سے جو کہ غزالی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. جی اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے اسپیشل ایجوکیشن کا، ایک تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ 1947 سے لے کر 2000 تک تو ہمیں اس کا کوئی شعور ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. 2002 میں پہلی دفعہ اسپیشل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے اور اس کی تعلیم کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل صاحب. جی وہ میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کو حیرانی ہوگی اس بات کو سن کے کہ مختلف طرح کی جو یہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا، جو ڈسیبلٹیز ہیں مختلف نوعیت کی، کتنی ہوں گی پاکستان میں، ان کی تعداد کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی تقریباً 10%. 10% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کم از کم بھی 2 کروڑ افراد جو ہے مختلف طرح کا کہ اس کا شکار ہے، اور ان کے لیے کوئی وہ نہیں. آپ دیکھیں نا، ہماری تو انسینسٹیوٹی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے تو پیڈسٹرینز کے لیے اور دوسرے جو ان کی ویل چیئرز تک کے لیے ہم نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ معاشرہ یا جو پالیسی میکرز تھے، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی انسینسٹیوٹی ہے. اس لیے کہ جو پالیسی میکرز تھے، ہم اور آپ تو چلیں نہیں اتنا اب جانا شروع ہوئے ہیں. جو آپ کے پرانے پالیسی میکرز تھے تو دنیا میں جاتے تھے نا، یہ تو ٹریول کرتے تھے نا، تو کیا دیکھ کے آتے تھے وہاں سے؟ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے، ان کی پارکنگ کے لیے الگ جگہ ہے، ان کی جو انڈر گراؤنڈ ہے، اگر وہاں پہ بھی میرے کو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ان کے قانون کا حصہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمارت بنائیں گے، خاص طور پہ پبلک اگر اس طرح کی کوئی عمارت آپ بناتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں آپ اسپیشل افراد کے لیے، آپ ان کی ویل چیئر کے لیے، ان کے آنے جانے کی آسانی کے لیے آپ کوئی رستہ نہ بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وسیع اس میں ایک یعنی بحث مجموعی ریاست کی بھی کوتاہی ہے، ہمارے سماج کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے اسپیشل افراد کی طرف جو ہے بہت دیر کے بعد توجہ دی ہے. یعنی عملاً دیکھا جائے کہ یہ معاشرے میں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن ان کو ہم سائن لوگ یہ بھی دیکھیے نا، یہ بھی ہماری کسی کو ہم نے زنجیریں ڈال کے باندھا ہوا تھا، کسی کو ہم نے دولت شاہ کا چوگا بنایا ہوا تھا. کیا کیا چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں ان کے ساتھ روا نہیں رکھی گئی. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ گزشتہ کوئی 1-1.5 دہائی سے کچھ صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے اس کے اندر نا. یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف شعور کے اعتبار سے کچھ بہتری جو ہے، عملی طور پر تو بہت سارا کام ہونا ابھی باقی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے اس کے اندر نا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پہلو تھا، اور خاص طور پر بچوں کی جو کہ گاؤں میں موجود ہیں اور ان کے والدین کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ایسے بچہ یا بچی کو جو اسپیشلی ایبل ہے اسے کہاں لے کر جائیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. ان کے پاس قریب کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، ہاسپٹل نہیں تھا، سنبھالنا خود ایک کام ہے. اچھا پھر ماں باپ کو شعور بھی نہیں تھا. اچھا، اور ہمارے یہاں ایک ٹیبو یہ بن گیا ہے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے اس کے اندر نا، اور وہ چھپا کے رکھتے تھے اس کو اس چیز کے اندر. ہم یعنی میں خود یعنی مجھے گزشتہ چند دن پہلے کامرا میں جانے کا اتفاق ہوا. ہمارا کہ اسکول ہے وہاں ہم نے اسپیشل بچوں کی کلاس بھی شروع کی ہوئی اس کے اندر. تو جب میں اس کلاس کو وزٹ کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک ٹیچر نے ایک بچے سے ملوایا کہ جو پکچرز والی بک کو کھول رہا تھا، بند کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگے سر اس بچے کو دیکھیں. تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے کہا کیا خاص بات ہے اس کے اندر؟ تو کہنے لگے آج سے 6 مہینے پہلے اس کی ماں ہمیں یہاں لے کر آئی تھی اس بچے کو، اور جب لے کر آئی تھی تو اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. اس بچے کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. تو ہم نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کے ہاتھ رسی سے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب بچے کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو یہ اپنے دونوں گال جو ہے اتنی بری طرح مارتا ہے، آبسیشن ہے اس کو، کہ وہ نہ نیل پڑ جاتے ہیں اس پہ نا، شدید جو ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے نا. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے نا. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ غزالی نے کامرا اسکول کے اندر، اپنے اسکول کے اندر اسپیشل بچوں کی کلاس شروع کی ہے. تو کیا آپ ہمارا یہ بچہ رکھ لیں گے، اس کو آپ کچھ کریں گے، ٹھیک اس کے لیے کام کریں گے؟ تو اس ٹیچر نے کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم نے اسی کے لیے کھولا ہے، تو یہاں چھوڑ دیں آپ اس کو. تو کہنے لگے سر دیکھیں اب یہ بچہ بک سے کھیل رہا ہے اور وہ اپنا چہرہ نہیں مار رہا اس کے اندر. تو میں نے اس بچے کی بڑی تعریف کی ٹیچر کی. میں نے کہا آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، اس کی ماں کو کتنا سکون پہنچایا آپ نے، اور یہ بچہ خوش بیٹھا ہے یہاں پر. تو دیکھیں ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی تو لے کے نہیں آ رہے گاؤں دیہات کے اندر. ہمارے پاس ٹیچر بھی نہیں ہے حقیقتاً، اسپیشل بچوں کو پڑھانے کا ٹیچر نہیں ہے گاؤں دیہات کے اندر. تبدیلی تو میرے خیال میں عامر بھائی آپ لا رہے ہیں اور لائے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ چیلنج بہت بڑا ہے. تو آپ نے جو بساط بھر کیا وہ بھی غیر معمولی کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 1200 ایسے مگر وہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں. اتنا بڑا یعنی کہ اتنا نقصان کیا ہم نے. ویسے بھی آپ کو خوشی ہوگی اس میں 70 بچے ایسے ہیں کہ جو بارڈر لائن پہ تھے، جو ہماری انٹرونشن کے نتیجے میں ان کو ہم نے جلدی پک اپ کر لیا اور ان کو ہم نے ٹریننگ سے گزار دیا. وہ بچے نارمل کلاس میں چلے گئے، تو اس کے وہ نارمل شامل ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ.
بڑی دیکھیں نا غیر معمولی بات ہے، مگر اس کے لیے تو آپ کو پھر اسپیشل اساتذہ، اسپیشل بس اس ٹریننگ میں یا یہ- سائیکیٹرسٹ جی، کیا اس کا اس میں یہ طریقہ کار کرتے ہیں، ایک تو ہم نے یہاں ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے ہیڈ آفس لیول پہ، اچھا جہاں پر اسپیشل ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں جو ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایجوکیشن بھی وہی ہے ساری ساری۔ اس کے بعد پھر ہم نے ٹیچر نیچے ہائر کیے ہیں جو گاؤں دیہاتوں سے لیے ہیں، زیادہ تر ہماری بچیاں ہی ہیں جو اس میں پڑھتی ہیں، اور اس میں چونکہ اسپیشل ایجوکیشن والے کم ملتے ہیں ہمیں وہاں پر گاؤں دیہات کے اندر، تو اس میں یہ کہ جو نارمل ہمارے پاس ٹیچر ہوتے ہیں انہی میں سے جو زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا وہ خود شو کرتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نسبتاً بہتر سیلری پر ہم ان بچوں کے لیے ذمہ ان کو داری رکھ دے لیتے دیتے ہیں، ہیں۔ پھر ان کو ہم یہاں ٹریننگ دلاتے ہیں، باقاعدہ کئی ہفتوں کی ٹریننگ دلاتے ہیں، یہاں جو اسپیشل ادارے بنے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، بڑے ادارے بنے ہوئے ان تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ہماری جو یہاں کی ٹیم ہے جو سائیکائٹرسٹ پہ مشتمل ہے ہم ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے فیصل آباد کے قریب گاؤں کے اندر ہم نے کیمپ لگایا اسپیشل بچوں کے لیے، آس پاس کے گاؤں کے لوگ آ کے چیک اپ کرائیں، تقریباً 350 فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئے، اور جو آپ نے بات کہی، کوئی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے بچوں کو، کوئی پکڑ کے زبردستی لے کے آ رہا ہے، یعنی نیچے مسائل موجود ہیں۔ جی جی اور وہ جب کیمپ لگا ہے تو اتنا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، اور ہم نے یہاں سے رائزنگ سن کی مدد سے ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم پوری گئی ہوئی تھی جو کہ اسپیشل اس کے ایکسپرٹ ہیں، فزیوتھراپسٹ تھے، باقی لوگ تھے، کہ ان بچوں کو چیک کر رہے تھے اور پھر ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ کون سے اسکول جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا، کس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، کس کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے۔ اب وہ گاؤں کے لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ تھی، یہ کیمپ بھی ہم ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں اس کے اندر نا، تاکہ ان بچوں کو جو ہے چیک اپ کیا جائے، ان کے لیے میڈیسن ہو سکتی ہے، میڈیسن دی جا سکے ان کو، اور جس حد تک بہتر کر سکے انہیں بہتر کر کے اسکول لانے کے قابل کیا جا سکے۔ تو یہ بہرحال ایک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارا کام اس میں کرنے جو آپ نے کہا کرنا باقی ہے۔ ابھی تو غزالی کے صرف 32 اسکولز میں ہم یہ انکلوسیو ایجوکیشن کا پروجیکٹ شروع کر چکے ہیں، ہمارے پاس تو کئی 100 اسکول موجود ہیں جہاں اس کو لے کے جانے کی ضرورت ہو، تو اس میں ہمیں اہل خیر کی بہت تعاون کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو اس میں شامل ہو ہمارے یہ جو آپ نے بات کی ابھی، چونکہ آپ کا تو ایک دینی رجحان ہے، دینی جو طبقہ ہے اس سے آپ کے مراسم بھی ہیں بہت گہرے، تو یہ جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے کہ بھائی یہ جو اس قسم کی اگر صورتحال کسی کو پیش آتی ہے تو کم از کم یہ کہہ کے کہ بھئی یہ خدا کا قہر ہے یا اس طرح کی بات ہے، اس سے کیسے یہ اس پہ آپ نے کبھی بات نہیں کی؟ اس میں بڑی کہ کوتاہی مساجد سے اور بالکل ہم نے دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس حوالے سے ایک رہنمائی جو ہے میں نے وہ بیان۔ آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے جو لاہور کے علماء کرام کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں غزالی ہیڈ آفس میں، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیں اور ہمیں رہنمائی دیں کہ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں اس چیز کو لے کے چلیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا وہ سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھیں جو بالکل یعنی کہ ذہنی طور پہ وہ تھیں، کس قدر آقا ان کا یعنی کہ خیال کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے ان کے ساتھ، یاد ہے آپ؟ بالکل یاد ہے اس کے اندر۔ تو لیکن مجھے یہ تھوڑا سا افسوس ہوا کہ ہمارے جو مذہبی طبقہ بھی ہے اور علماء اکرام بھی ہے، انہوں نے بہت ہی کم توجہ، جس طرح میں آپ سے عرض کروں گا، یعنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی کے ان سالوں میں کبھی جمعے کے خطبے پر اس حوالے سے کسی عالم دین کو روشنی ڈالتے دیکھا۔ آپ اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہو، کبھی کبھار کوئی واقعہ سمجھ آ جائے، کبھی کسی نے اس پر کہا ہو کہ یار یہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں یہ اسپیشل افراد موجود ہیں اور یہ مسجد کیوں نہیں آ رہے اور ان کے لیے کون خیال کر رہا ہے۔ جی، اور عامر بھائی آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی ان کے ساتھ جب یعنی کہ بہت ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب گھروں میں نہیں ہوتے، باہر جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، تو کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہت میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے، اور ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ بھی بہت روشن ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم نے کبھی اس نظر سے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا اب یہ سیرت کا اگر آپ غور کریں گے تو اس میں رہنمائی ہمیں لازماً ملے گی اس کے اندر، اور اس رہنمائی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہی ہم نے ان سے درخواست بھی کی کہ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں اور ہمیں رہنمائی دیں کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں۔ لیکن بہرحال بحث مجموعی اس میں ہماری کوتاہی بہرحال نظر آتی ہے، اور ہے بھی صحیح اس کے اندر کہ ہم نے ایسے، چونکہ ضرورت یہ تھی کہ بچوں سے زیادہ جو اسپیشل بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کا ساتھ بٹانے کی اور انہیں یہ کہنے کی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ جیسے آپ کو دیکھیں جو کرسچن سوسائٹی ہے یا جس کو آپ آج کے دور میں ویسٹرن سوسائٹی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر اس میں ایک خاص چیز ہے کہ انہوں نے ایسے بچوں کو بلیس چائلڈ کہا اور کہا کہ یہ رحمت اور برکت کا باعث، دیکھیے نا، بالکل ٹھیک ہے، اور جس گھر میں یہ بچے ہیں، جس محلے میں یہ بچے ہیں، جس اسکول میں یہ بچے ہیں،
وہ ایک بلیسڈ اسکول ہے, وہ بلیسڈ فیملی ہے, اور اس کے لیے پھر فیسلٹیز بھی مہیا کی, اور اس کو آنر بھی کیا. یعنی مجھے یاد ہے جب میں باہر رہتا تھا تو جب میرا یہ بچہ اسپیشل تھا اور جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا, وہاں بڑی تعداد نے مجھے کہا کہ آپ اسے لے کے پاکستان کیوں جا رہے ہیں, وہاں تو اس بچے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, جبکہ یہاں پر تو یہ لاٹری ہے. جی جی ہاں, یہ لفظ استعمال کیا اسٹیٹ کتنا خیال کرتی کہ بھئی اس کے لیے تو ویکلی آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے, آپ کو گاڑی ملے گی, آپ کو اس کے لیے گھر الگ سے ملے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے دیگر فیسلٹیز ملیں گی, اور اس میں ایک بچے کی وجہ سے آپ کے باقی بچے بھی اور خود ماں باپ بھی بڑے فیسلٹیٹ ہوں گے. تو آپ اس کو چھوڑ کے پاکستان واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ وجہ, اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ان سوسائٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اپنے جو سب سے کمزور ترین طبقے لوگ ہیں ان کو سنبھالا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ایسا نہیں کیا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے خوشحالی سے دور ہیں اس کے اندر نا. آن دیٹ نوٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اس کے بعد ہم آ کے اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. alright, welcome back to the show. جی آپ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بتا رہے تھے. جس گھر کے اندر, جس محلے کے اندر, جس ادارے کے اندر ایسے بچوں کو اور ایسی بچیوں کو سنبھالا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب بار بار دیکھیں نا کانوٹیشن کی بات آتی, جب ضعیفوں کا, مسکینوں کا, مہمانوں کا, مسافروں کا ذکر آتا ہے تو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کی توجہ کے جو نسبتاً اس وقت جن کو محبت کی اس کی ضرورت ہے, مہمان ہے, مسافر ہے, اس کو آپ کی بیچارہ بے گھر ہے, اگر وہ صحت مند بھی ہے تو میرے خیال میں یہ جو بڑے رہنما اصول تھے اس سے یہ فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ, اور دوسری اگر سیرت پڑھی ہو تو جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے اور اتنا اعلیٰ آپ کا سلوک ہوتا تھا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی ہے. ایک نابینا تھے صحابی, ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مدینہ کا سربراہ مقرر کر کے روانہ ہوئے, تو یہ بھی اس میں ہے کہ وہ نابینا ہونا رکاوٹ نہیں ہے ریاست کے فرائض سر انجام دینے کے اندر, کسی بھی ذمہ داری دی ان کو. میں اتنے دوستوں کو جانتا ہوں, وہ تیمور ہمارا دوست ہے, اس قدر اعلیٰ پائے کا وہ شاعر ہے, اور پھر ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا عامر بھائی کہ وہ اپنے اداروں میں, جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ اپنے اداروں میں کچھ جگہوں پہ ضرور جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے جگہ رکھتے ہیں. جیسے اس زمانے میں اب تو یہ فون کا ذرا سلسلہ وہ ہو گیا, تو یہ جو آپ کے آپریٹرز وغیرہ ہوتے تھے آپ گنجائش پیدا کر سکتے ہیں ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے. اگر اسی طرح سے اگر کوئی نابینا نہیں ہے, فرض کر لیجیے اگر چلنے پھرنے سے کوئی معذوری آ گئی ہے تو بھی جو کام وہ کمپیوٹر پہ اس پہ کر سکتا ہے. تو بلکہ مجھے یاد آیا کہ سرکار نے بھی اس سلسلے میں کوئی قانون, اس پہ بات ہو رہی تھی, قانون پاس ہو گیا تھا یا پاس ہونا چاہیے کہ ہر آرگنائزیشن میں ان کے لیے باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے, ہو وہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہی, مگر ایک کوٹا ہونا چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. مگر آپ دیکھیں نا, آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیں نا آپ جو بات کر رہے ہیں, کیا ہم برکت کی اس سے تقاضا کریں باری تعالیٰ سے, کیا ہم اس سے کس منہ سے مانگیں. یہاں تو آپ کو یاد ہے وہ چیئرنگ کراس پہ اور اس پہ جو واقعات ہوئے تھے, کیسے ہم نے اپنے اسپیشل افراد کو کس طرح سے مارا تھا ہم نے. میں کہتا ہوں کچھ بھی وہ کر رہے تھے ان کو پیار سے, محبت سے, چند پرسنٹ تو ہے آپ ان کو ٹریٹ کر سکتے تھے تھوڑا بہت. اگر وہ یعنی کہ انہوں نے وہ غصے کا بھی اظہار کر دیا تو ہم کس کی کیا بات اس ملک میں نہیں برداشت کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ان کی بھی کر لیتے تو کیا, یعنی اللہ تعالیٰ تو واقعات بھولتے نہیں. اگر آپ کو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ پروگرام ہے جہاں تک یہ پہنچے, یا اس کو یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں سے بھی, تو کم از کم اس رمضان میں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے فیملی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے آس پاس اگر کوئی اسپیشل افراد موجود ہیں, اس حوالے سے ہم ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور ان کے والدین کا جو ہے حوصلہ افزائی کریں اس کے اندر, اور جتنا ان کو احترام دے سکتے ہیں, محبت دے سکتے ہیں, خیال کر سکتے ہیں, توجہ دے سکتے ہیں, اس کا ہم کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے اختیار کریں. اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں, تھوڑی سی بہتری شروع ہوگی اس سے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور اللہ کی برکتیں جو ہیں انشاءاللہ وہ نازل ہوں گی. اور پھر اگین ایک بات کہ ہم ان کو فعال رکن بنا سکتے ہیں نا, جیسے ہم خواتین کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے معاشرے میں, ہم انہیں وہ مواقع فراہم نہیں کرتے. تو اسی طرح سے یہ بھی جتنی بھی تعداد ہے, آپ اگر دیکھیں نا, اگر فرض کر لیے 1 کروڑ ہے, 1.5 کروڑ ہے, جو کہ جیسا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو آپ کو بتایا تھا کہ 10% کے حساب سے آپ 5% بھی لگائیں تو 1 کروڑ تعداد ہے. تو 1 کروڑ تعداد جو ہے اس کی جو دیگر صلاحیتیں ہیں ان سے آپ کام ہی نہیں لیتے. ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا اور ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, پائلٹ پروجیکٹ کیا, وہ یہ تھا کہ وہ بچے اور بچیاں جو سیویئر ہیں اور اسکول نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پائلٹ ابھی کیا ہے, کچھ گاؤں ہم نے سلیکٹ کیے کہ جہاں ہمیں لگا کہ 25-30 بچے بچیاں ایسے ہیں
جو اس 50 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اسپیشل موجود ہیں اور سویئر ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا پہلے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا, پھر اس کے بعد ہم نے ایک گاڑی لی جی کسی ڈونر سے, اور 2 ٹیچر ہم نے ہائر کی, ان کو ٹرینڈ کیا, اور اس کے بعد ہم نے کہا 2 ٹیچرس کو کہ آپ کا ایک روٹا ہم نے بنا دیا, آپ نے صبح نکلنا ہے اور 5-6 گھروں میں جانا ہے اور ان کی ماں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, کچھ گفٹ لے کے جانا ہے, اس بچے یا بچی کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اس کو ماں کو ایڈوائز کرنی ہے, اور ایڈوائس زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ٹائم بتانا ہے, آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, چائے کا کپ پینا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے, اور اس کو یہ کہنا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو, ہم اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اس کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں, اس کے لیے میڈیسن لے کر آئے ہیں, اور یہ آپ کو اگلے ہفتے کے لیے کام دے کے جا رہے ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے. اچھا یہ جو ایک اچھا وہ بچیاں کوئی بہت زیادہ اسپیشل ایجوکیشن نہیں پڑھی ہوئی, لیکن یہ کہ ان بچیوں کا صرف اس ماں تک جانا اور کچھ دیر بیٹھنا وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث ہے اس کے اندر. جہاں اس کا باپ نہیں پوچھنے والا, رشتہ دار نہیں پوچھنے والے, وہاں ایک گاڑی آتی ہے, 2 ٹیچر آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اس بچے کے لیے آئے ہیں اور اس بچے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے اندر وہ ایک میسج کنوے ہوتا ہے آس پاس علاقے کے اندر اس میں نا. یہ بھی ہم نے ایک پائلٹ کیا ہے, اسے آؤٹ ریچ پروگرام کا نام دیا ہے. ہمارا خیال تھا اگر سکسیزفل رہتا ہے تو پھر اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں. ویسے یہ جو فگرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کی جو کہ آپ کا تو بنیادی کام ہے, یہ اس وقت کتنی تقریباً ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو ہیں پاکستان میں؟ وسیم بھائی اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے ڈیٹا کا, ڈیٹا کلیکشن. اگر آپ اس کو ہم لمبی بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ ڈیٹا مطلب کیوں نہیں کلیکٹ ہو پا رہا اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اور اس پہ یہ ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو, اور اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو ہم سب مل جل کر نہ سنبھال لیں. یعنی یہ اسپیشل بچے اتنے زیادہ نہیں ہیں یا افراد اتنے زیادہ نہیں ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ چند لوگ ہیں جو ریگل چوک پہ کر رہے ہیں, ان 50-40 لوگوں کے لیے ہم کیوں نہیں ان کو ڈنڈے لے کے کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے. آپ میری بات سمجھے نا, وہ زندگی مطلب اس روشنی سے محروم ہے. ٹھیک ہے ان کا کوئی مطالبہ ہے, وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں کسی وجہ سے صحیح, لیکن ان کو ٹھنڈے دل کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم ان کے لیے, اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کوئی, یعنی ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اور جس سے وہ محروم ہے, ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو جو ہے ہم وہ کر سکیں. مطلب وہ جو مناظر تھے نا, وہ آپ یقین کریں میرے خیال میں وہ دنیا میں شاید ہی کسی اسٹیٹ میں اس وقت آپ کو دیکھنے کو ملے. باقی ہوتا ہے وہ عوام شور مچاتے ہیں, پولیس اپنا کام کرتی ہے, عوام اپنا کام کرتے ہیں, مگر وہ جو مناظر تھے کہ اپنے نابینا افراد کو جس طرح سے ہم نے مارا, جس طرح سے وہاں پہ ان پہ ڈنڈے برسائے, وہ دنیا میں میرے خیال میں شاید ہی کہیں ہاں اچھا میسیج نہیں کیا. اور یعنی کہ آپ سمجھیے کہ کام جاتا ہے آدمی کہ قدرت کا ایک نظام تو ہے نا, کیا ہمارے اوپر وہ اس کے اثرات ہوں گے. اور یہ جو میں نے بات کی, یہ بھی میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کی کہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی کر دی ہو, چونکہ پورا واقعہ میں دیکھ رہا تھا اس وقت پڑھا, تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی, وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے تھے اس وقت. آلرائٹ, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یو نو ویو ڈسکسڈ ایکسٹینسولی اباؤٹ غزالی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ میں چاہ رہی تھی کہ ہم لائک آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں. لائک شروع سے رجحان تھا کہ یہی کرنا ہے, آئی مین یا پھر کوئی اور پاتھ آپ دیکھ رہے تھے فار یور سیلف بیفور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں انسٹیڈ؟ ایک تو شروع سے میرا رجحان جو ہے نا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سیکٹر کی طرف تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی خاص طور پہ لوگوں کے لیے کام کرنا, اور اس میں بھی بچوں کے لیے کام کرنا. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا, اور تو اس زمانے میں بوسنیا کے بچوں کے لیے یہاں پر ایک ایشو بنا کہ بوسنیا میں وار ہوئی اور بہت سارے بوسنیا کے بچے جو ہے یہاں پاکستان لائے گئے. اس زمانے میں بوسنیا کی سفیر ہوتی تھی ساجدہ سلاجک, مجھے نام بھی یاد ہے ان کا, ان کو چونکہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم بوسنیا کے بچوں کے لیے اویئرنیس ریز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر. تو ہم نے ان کے لیے ایک واک ارینج کی, اس میں ضمیر جعفری صاحب جو ہے اور ساجدہ سلاجک جو ہیں, وہ دونوں اس واک میں وہ شریک ہوئی, اور ہم نے ایک بہت شاندار واک اسلام آباد کے جو ہے اس میں کی وہاں پر. ضمیر جعفری ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے, تو ویسے تو مزاح لکھتے تھے, بہت بڑے شاعر فوت ہو گئے اس کے اندر. اور غزالی ٹرسٹ کے ساتھ مجھے یاد ہے, آپ کو تو ابھی وسیع بھائی کے لیے بھی حیرت انگیز بات ہوگی کہ ضمیر جعفری صاحب کو میں اس زمانے میں جب میں غزالی ٹرسٹ میں نہیں بھی تھا, میں ان کو بچوں کا ایک کیمپ ہم نے کیا جس میں ہم نے بہت ٹیلنٹڈ بچوں کو اکٹھا کیا. اتر شیشہ ایک جگہ ہے, یہ مانسیرہ سے ذرا آگے نا, اتر شیشہ ایک روڈ کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں پر ہم نے ان بچوں کو اکٹھا کیا. اور میں ضمیر جعفری صاحب سے ملا, ان کا اسلام آباد میں ہی گھر تھا, آشیانہ بلبل میں یاد ہے ان کے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا. تو میں انہیں ملا اور میں نے پورا تعارف کرایا کہ میں بچوں کے لیے کام کرتا ہوں اور ابھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں اور آپ 3 دن وہاں رہیں ان بچوں کے ساتھ. تو کہنے لگے میں کہاں ٹھہروں گا؟
تو میں نے کہا وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں اسکول کے، جن کے اسکول میں یہ پروگرام ہوگا، تو ان کا نا کھیتوں کے اندر ایک گھر ہے، تو ہم آپ کو وہاں ٹھہرائیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہاں جا کے. تو بہرحال پتہ نہیں کیا تھا ان کو، اگرچہ میں تو عام تھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور 3 دن وہ پھر وسیع شاہ صاحب وہ 3 دن میرے ساتھ اتر شیشہ جو ہے وہاں پر رہے، اور وہاں ہم نے کیمپ فائر بھی کیا، اس میں بچوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی، بہت اچھی خوبصورت قسم کی گفتگو کی وہاں پر. نہیں بیشتر شاعروں ادیبوں میں یہ خود تو ہوتی ہے نا، بہت ہی پرو پبلک ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو اصل میں ایک تو تھوڑا سا خود ایک تو بچوں میں کام کرنے کا تھا، پھر میرے والد صاحب کا تعلق میاں والی سے تھا، استاد تھے اور وہ شاعر بھی تھے. تو ہمارے اندر یہ بھی ایک روایت آئی کہ ہمیں یہ بھی لگا پتہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ تعلیم کا ادب سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم بچوں کی جمالیاتی ذوق کو بیدار نہیں کرتے تو تعلیم اوپر سے گزر جائے گی جو بھی ہے اس کے اندر نا. تو ہم نے کوشش یہ کی اپنے، یہ میں ان کو بتا دوں جمالیاتی ذوق سے مراد ایستھیٹک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر نا. اچھا وہ کتاب سے، وہ شاعری سے، وہ افسانے سے، وہ اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے غزالی ٹرسٹ کے اندر جو بھی چیزیں کی اس میں کوشش کی کہ بہت سے ایسے دوستوں ساتھیوں کو شامل کیا جائے کہ جن کا کیلیگرافی سے، شاعری سے، افسانے سے، ناول سے وہ تعلق ہے. اور یہی چیز پھر ہم بزم ادب کے ذریعے اپنے بچوں تک بھی جو ہے ایک گدازیت پیدا ہوتی ہے نا اس سے دل میں. جی اس سے دیکھیں ایک بڑا تخیل، ایک خواب جب تک بچے میں یہ نہیں ہے تو وہ اچھا وہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. درسی کتابیں خالی اور 2+2 کرنے سے تو وہ پورا نہیں ہوتا. ٹیکنیکل تعلیم ہے نا ایک طرح سے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کر چلی اس کے اندر. تو ایک تو تھوڑا سا رجحان بھی تھا بچوں میں کام کرنے کا، ادب کا، یہ ساری چیزیں پھر ہم نے ادھر ڈالی. سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہوگا شادی آپ کی محبت کی تھی؟ نہیں تھی شادی. اتنا ڈیفینسو ہونے کی کیا وہ ایک فیملی سیٹنگ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے تو جس شدت سے نہیں کہا میں نے آپ پہ کوئی الزام لگا دیا. اچھا نہیں میں نے کہا کوئی ایسا سلسلہ چلا ہو اور وہ ایسا نہ ہو سکا. عامر صاحب ہم آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں، بس ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو یہ ایک بہرحال ایک سلسلہ وہ رہا ہے. اور نہیں تو بعد میں محبت ہوئی نا پھر تو پھر اچھا میرے خیال سوال کو آپ رہنے دے تو بہتر ہے. نہیں اس میں برائی کیا برائی کوئی نہیں اس کے اندر تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ یہ میرے اس کے اندر تھا. اور پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے اس پر کام جاری رکھا بچوں کے ساتھ. اور جب تعلیم ختم ہوئی تو یہی سوچا تھا کہ میں کہیں ایجوکیشن میں ہی کام کروں اور کسی ایجوکیشن کے اداروں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ منسلک کروں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میں نے یہ سوال میں آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ عموماً کوئی بھی کام جو ہوتا ہے، مرد ہو چاہے عورت کوئی کام کرے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تبھی وہ کام. جی بالکل. یعنی کہ مرد کو بھی کہیں نہ کہیں عورت کی سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس طرح عورت جو بھی گھر میں چاہے کر رہی ہے، چاہے باہر اگر کوئی ذمہ داری اس کی ہے، تو مرد جب تک سپورٹ نہیں کرے گا. میں اس میں یہ سوال میں نے آن لائٹر نوٹ تو ضرور آپ سے پوچھا، مگر اس کے پیچھے ایک سنجیدگی یوں تھی کہ اب جو آپ کام کرتے ہیں یہی کام اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اور اپنے لیے آپ کرنا شروع کریں تو شاید بہت مال بنائیں، پیسہ ویسا بنائیں. تو کہیں گھر میں ہوتا ہے بیگم صاحبہ کی طرف سے؟ نہیں، ایک تو وہ جو آپ نے بات کی بالکل درست ہے کہ دیکھیں گھر کا اطمینان، سکون اور سپورٹ جو ہے وہ کسی بھی بڑے کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اہم رول جو ہے ادا کرتی ہے. مثلاً چونکہ غیر معمولی مصروفیت ہوتی ہے نا آپ کی، آج ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. جس طرح میں باہر پڑھنے بھی گیا تھا اور ہمارا ایک اسپیشل بیٹا بھی تھا، تو میری وائف میرے ساتھ تھی. اور جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان واپس جانا ہے تو اس میں ٹوٹلی سپورٹ ان کی بہت زیادہ تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک اسپیشل بچے کی ماں تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہاں کیا فیسلٹیز موجود ہیں اور اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ان کو لگا کہ نہیں، جو ہمیں وہاں کام کروانا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اور ہمیں پاکستان واپس جانا چاہیے. اس کے اندر اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تردد اور وہ نہیں تھا. میرے لیے بھی فیصلہ کرنا بہت آسان. اور یہ اس وقت غزالی میں آپ کام کر رہے تھے؟ جی میں غزالی میں کام کر رہا تھا. میں بس اس کے لیے پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا. تو ایک چیز ہے. اسی طریقے سے آپ بنیادی طور پہ یعنی کہ کمانے کی غرض سے واپس پاکستان نہیں آئے؟ نہیں بالکل. جب اسی لیے آئے تھے کہ میں آگے غزالی میں غزالی جوائن بھی کیا تھا تو میں ایک انٹرنیشنل ادارے میں بہت بڑی تنخواہ پہ کام کر رہا تھا جو کہ مجھے یورو میں اس ٹائم تنخواہ دیتے تھے. اور جب غزالی ٹرسٹ کو جوائن کیا میں نے اس کام کو سمجھ کے اور اس کی ضرورت کو دیکھ کر، تو میں یاد ہے کہ انہوں نے ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم تو یہ تنخواہ نہیں دے سکتے آپ کو. تو میں نے کہا مجھے بس اتنی دیں جتنی میری ضرورت ہے. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اس سے 50% کم تنخواہ پر میں نے اس کو جو ہے اس کو جوائن کر لیا. اور اس وقت بھی
میری اہلیہ نے اس کو مکمل سپورٹ کیا اس کے اندر کہ ہمارا گزارا اگر 25,000 میں ہو جاتا ہے تو ہمیں 50,000 لینے کی ضرورت اب اس کے بعد تو آپ کو محبت ہو جانی چاہیے. ہاں نہیں ہے ابھی ہے تو بالکل ایسا ہے. تو ابھی تو 21 سال گزر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا مطلب ہماری بہن کی بڑی سپورٹ جو ہے, یہ سپورٹ ہے بالکل اس چیز بہت بڑی بات ہے. تو یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارا ممکن ہوا. مجھے جب لاسٹ ایئر تمغہ امتیاز ملا تو انہوں نے اون کیا کہ یہ میری وجہ سے آپ کو جو ہے مل پایا, اور بالکل رائٹ انہوں نے کہا. اور میں ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی گیا اس موقع کے اوپر. میرے پاس چوائس تھی کسی کو بھی ساتھ لے کے جانے کی, کہ میں سمجھتا تھا کہ ان کی جو تھرو آؤٹ دا جرنی سپورٹ رہی ہے وہ حقدار ہیں کہ میرے ساتھ جائیں اور یہ ایوارڈ میرے ساتھ وصول کریں. ماشاءاللہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. 850 سے زیادہ اسکولز ہیں, ان کی اپ کیپ جو ہے وہ ایک تو کس طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ اٹس ناٹ لائک ایک دفعہ, اٹس ناٹ اے ون ٹائم چیریٹی پیمنٹ, کیونکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ آ رہے ہیں شروع سے تو انہوں نے سورٹ آف گریجویٹ ایٹ لیسٹ میٹرک تک تو کرنا ہے, رائٹ؟ تو اس کی جو اپ کیپ ہے یا جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ ایک تو کس طرح بیئر ہوتے ہیں, اور فنڈز کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بیسکلی یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں اسی یہی سب سے بڑا سوال ہے. میں اسی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ جو ہے وہ عملاً کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ آپریشنس تو اب کم دیکھنے ہوتے ہیں مجھے, چونکہ وہ ایک سیٹ اپ بن چکا ہے الحمدللہ, اور وہ جاری ساری ہے. تو اب زیادہ یہ کہ سسٹم کو چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت کم کامیاب مثالیں ہیں, ایگزامپلز ہیں کہ جو کامیاب اداروں کی ہم کہہ سکیں, ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کے اندر. اور خود اداروں کو چلانا بھی ایک سائنس ہے اس طریقے سے نا. تو الحمدللہ غزالی ٹرسٹ کو 25 سال ہو گئے ہیں, تو میں اس کا کہتا ہوں کہ یہ وہی قومی ادارہ ہے یہ بھی, کہ اس میں اگر 1,27,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور اس میں 800-850 ادارے ہیں, اس کے اندر 5,000 اساتذہ ہیں اس کے اندر, تو یہ اور اس میں ہر مکتبہ فکر کا بچہ یا بچی جو ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو یہ ایک طرح کا ہمارا قومی اثاثہ بھی ہے. بلکہ آپ شاید ایک بار بتا رہے تھے کہ غیر مسلم جو طلبہ ہیں وہ بھی اس میں بالکل ہندو کمیونٹی کے ہمارے پاس 750 بچے بچیاں جو ہیں وہ بھی تعلیم کو جو جاری رکھے ہیں. ابھی ہم نے ایکسیلریٹڈ لرننگ کے نام سے جو بچے بچیاں بڑی عمر کے ہیں ان کے پڑھنے کا انتظام بھی جو ہے ہم نے کیا. اسکل ڈیولپمنٹ کا بچیوں کے لیے ہم نے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. تو الحمدللہ تعلیم سے جڑے ہوئے بہت سی چیزیں کو ہم اس وقت لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے جو وسائل ہیں وہ خون کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ہماری باڈی کے اندر خون ہے اس طرح وسائل بھی جو ہے اس کی اہمیت, اور مسلسل ہمیں سارا سال اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس میں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے توسط سے میں اپنے سننے والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر جس طرح ہم نے بھی شروع میں بات کی ہے کہ ہماری ریاست کی جو ترجیح ہے اس میں تعلیم نہیں اس وقت شامل نا, اور وہ ہمیں جب ہم خاص طور پہ جب ہم بجٹ کا لینس لگاتے ہیں اور اس سے دیکھنے کو, ایک تو ہوتا ہے نا ہم تقریریں سنتے ہیں, تقریروں میں تو شاید آپ کو یہ دعویٰ نظر آ جائے بڑی اس کے اندر, لیکن جب ہم بجٹ کا لینس لگا کر ہم اس کو دیکھتے غور سے کہ کیا ترجیح ہے کہ نہیں ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ترجیح بالکل نہیں ہے. جس طرح پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ہم اس کے بجٹ میں ہم اضافہ نہیں کر سکے, جبکہ ڈیزائریبل یہ ہے کہ 5 to 7% GDP کا تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے. اور اس میں دعا ایک جو نقطہ ہے نا عامر بھائی, آپ مکمل کیجیے گا اپنی بات, وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں مگر پھر بھی میں اس کی طرف نشاندہی کروں کہ آپ کا ہارڈلی 2% ہے نا. جی اچھا 2% ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کماتے ہی بہت کم ہیں. آپ 100 روپے کماتے ہیں اس کا 2% ہے. جو ممالک 1,000 کماتے ہیں وہ اپنے 1,000 کا بھی منیمم 3.5-4-5% ہوتا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ آپ کے تو GDP ہی بہت کم ہے, اس کا بھی آپ کم کر دیتے ہیں 2%, اور جو بہت کماتے ہیں وہ بھی 5% رکھتے ہیں. تو لوگ تو یہاں خرچ کر رہے ہیں, آپ یہاں خرچ کر رہے ہیں, اتنا فرق ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم یعنی ریاست اور حکومت کے اوپر تعلیم پہ بہت کم خرچ کرنے والے ممالک میں شمار سے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یا سارک ممالک میں سب سے کم ہم تعلیم پہ جو وہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر نا. یہ ہم بنگلہ دیش, نیپال اور یہ سارک سب سے کم کر رہے ہیں اس کے اندر نا. یہ تو ایک ہو گئی ایک میکرو لیول کی پکچر نا. اچھا مائکرو لیول کے اوپر یہ ہے کہ خاص طور پہ تعلیم کے اندر چیریٹی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کم ہے نسبتاً نا. اچھا ایک تو پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں حادثہ واقعہ پیش آ جاتا ہے, کبھی ارتھ کوئک آ گیا, سیلاب آ گیا, اور اس طرح کئی چیزیں وغیرہ آ جاتی ہیں کہ جو اچھا پھر چونکہ ہمارے اس کے پاس ہمارا انظام نہیں ہے, اس کی تیاری نہیں ہوتی, تو وہ اور کرونے کا ہو جاتا ہے. اور اگین پوری قوم کے بھی کہیں سائیکی میں, سب کی نہیں مگر بیشتر کی سائیکی میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ شاید کو بہت اہم چیز نہیں ہے. یعنی عمومی طور پہ ہم نے کچھ بڑے ہمارے کانسیپٹ بن گئے ہیں کہ مسجد پہ خرچ کرنا نیکی ہے, مسلح بنانا نیکی ہے, بیوہ کا کرنا ہے نیکی ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھلانا, دسترخوان چلانا, وہ ہمیں بڑی اپنے ہاتھ سے دینا, اس کو بڑا مزہ آتا ہے.
کہ جی ہم کھانا کھلا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بڑی نیکی ہے. اس طرح کی چیزوں میں ہم خرچ کرنے میں جو یقیناً اپنی جگہ اہم جی ہے. بالکل سب بہت ہی اعلیٰ قسم کے یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری ترجیح کیا ہے، اس وقت ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے نا، جب وسائل محدود ہو تو آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا نا. مطلب جس طرح ایک فیملی ہے، اگر اس سے فیصلہ کیا جائے کہ بھئی اب آپ کے پاس ہے کہ آپ بچوں کو کپڑے لے کے دینا چاہتے ہیں، پلاٹ لے کے دینا چاہتے ہیں، گاڑی لے کے دینا چاہتے ہیں، یا اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو سمجھدار والدین کی بالکل یہ اپروچ ہوگی جی ہم پڑھانا چاہتے ہیں، اچھے ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں. اپنا کاٹ لیں گے پیٹ نا، ٹھیک ہے، اپنی روٹی کم کر لیں گے ماں باپ اس چیز کے اندر، اپنے پلاٹ بیچ دیں گے بچوں کے لیے، لیکن اس کو پڑھانا چاہیں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم کیوں نہیں ایسا کر رہے؟ بحیثیت قوم جی ویسے ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نہیں کر رہے ہم اس کے اندر نا. تو یہ ایک ایسا چیز ہے. چیریٹی میں دیکھتا ہوں کہ اربوں روپے ہم چیریٹی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دنیا کے فیاض قوموں میں سے ایک ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ پھر اگر آ رہا ہے تو پھر اس سے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ ہمارے دن ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ اربوں روپے کی چیریٹی ہوتی ہے لیکن ہم پھر وہی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں. آج چلے جائیں سیلاب زدہ علاقے کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہی شکایت کریں گے تو یہاں تو کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ترجیحاً ہمیں تعلیم کو لے کر آنے کی ضرورت ہے. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو آف، ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ہم آ کے پھر اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آلرائٹ، ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے ہیں عامر صاحب سے جو کہ غزالی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. جی میں بلکہ آج بھی کئی جگہ ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ بالکل خرچ کیجئے. اپنے سب سے پہلے اپنے قریبی حلقے کو دیکھیے، اپنے آس پاس گھر کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو، یہ آپ کی ترجیح ہے، پہلے ان کو دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے کون ضرورت مند ہے اس کی مدد. لیکن اس میں طے کیجئے کہ اس کے اندر جو ہے ہم 100 روپے ہے تو ہم نے جو خرچ کرنا ہے تو اس میں 15 روپے 20 روپے ہم تعلیم پہ خرچ کریں گے، باقی 70-80 روپے جہاں مرضی کریں. یہ ہم ترجیح بنائیں. اس کے اندر ایک بجٹ الگ کر دے تعلیم کے لیے ہر شخص. قائد اعظم نے کہا کہ تعلیم زندگی اور موت کا معاملہ ہے. جی جی. ابھی میں کسی بتا رہا تھا کہ یوسف القرضاوی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے، پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں قطر کے دوحہ کے اندر. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ امت کو کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میری وصیت یہ ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت کے اندر ہیں وہاں وہ تعلیم پر کام کریں، اور جہاں اقلیت کے اندر ہیں وہاں دعوت پر کام کریں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا. اور یہ حقیقی بات ہے کہ یہی رمضان کا پیغام بھی یہی تھا اقرا کے طور پہ کہ بھئی ہمیں پہلا حکم نہ نماز کا دیا گیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. اور آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہاں غربت بھی تھی، وہاں ناانصافی بھی تھی، وہاں ظلم بھی تھا. ٹھیک ہے جی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہاں، لیکن اس میں سے کسی کو ایڈریس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اقرا باسم ربک الذی. آپ نے بالکل الگ میسیج دیا وہاں پر کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یہ پیغام دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو قیدی آئے اپنا جی ان کو بالکل بدر میں نا، تو جو 10 بچوں کو پڑھا دے گا، جو 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو. اچھا اب آپ اس میں ایک نقطہ دیکھیے کہ وہ جو قیدی تھے وہ عام قیدی نہیں تھے کہ رستے جاتے پکڑ لیے، وہ سردار تھے. جی ایک اور نعوذ باللہ توبہ کس نیت سے آئے تھے مارنے کی، کن کو یعنی کہ آپ اپنی طرف سے وہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے. ہم تو وہ دہراتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. کس نیت سے آئے تھے؟ اس درجے کی نیت والے کو بھی معافی مل رہی ہے اگر وہ پڑھا دے گا بچوں 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. اچھا اس سے کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام کی عقائد و جہاں سے تعلیم کا ویژن دیکھیں نا. جی ہاں ویژن قوم کے اور لیے کیا اہمیت ہے کہ قوم تو تعلیم سے تعمیر ہوتی ہے نا. اب وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں تو اس کا کیا کریں؟ اس پہ انویسٹ کریں، بچوں پہ انویسٹ کریں، ان کے اسکل کے اوپر اس درجے کو بھی کس شخص کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے اگر وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے اس کے اندر نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غزالی ٹرسٹ کا ایک تو پیغام یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن میں چیریٹی زیادہ ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں، ہم دوستوں کو، اپنے سیلیبریٹیز کو اس میں ہم انوالو بھی کرتے ہیں، ان کو لے کے بھی جاتے ہیں تاکہ یہ پیغام زیادہ دور تک جا سکے ان کے ذریعے سے. اور غزالی ٹرسٹ چاہتا ہے کہ ریسورسز کا جو رخ ہے اس کو تھوڑا سا چینلائز کریں، اس کو تعلیم کی طرف لے کر آئیں اس میں نا. چونکہ اگر 2.5 کروڑ بچوں کو لے کر آنا ہے اسکولوں میں، ہمیں زیادہ تعلیمی ادارے چاہیے. ان بچوں کو آج ایز ارلی ایز پاسبل یہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. ایمرجنسی ہے جی بالکل، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ دیکھیں بچوں کی تو نفسیات ایسی ہے کہ اگر وہ 2-3 سال اسکولوں سے باہر رہے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا. گاؤں کے ہم بچے عامر بھائی پڑھنے کہاں نہیں کرتے. آپ جو کہہ رہے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد فیملی میں دیکھیں، 1 مہینہ بچہ جو ہے اسکول نہ جائے، جو دائیں بائیں ہو جائے، اس کے بعد وہ دل نہیں کرتا، 6 سال سنبھل نہیں پاتا. وہ بچہ ہی نہیں رہتا ہے. اگر 1 مہینہ کسی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، جتنی دیر بچے اسکول سے باہر ہیں آپ سمجھے کتنا بڑا فاصلہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی. اور یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے سیلاب سے کیا تباہ کاری ہوئی ہے،
ہم اس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. جو کووڈ سے جو اسکولوں میں نہ جانے سے تباہ کاری ہونی ہے اور جو شدید قسم کی ہونی ہے, یعنی اس کا کوئی ریئلائزیشن ہے ہی نہیں ہے کہیں پر بھی. اس کے لیے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ٹاک شو نہیں ہے, اس کے لیے پرائرٹی بھی نہیں. یعنی بچے کیا پڑھ رہے ہیں اس پر کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھ کے نکل کے آ رہے ہیں, اسکل لیول کیا ہے بچوں کا. بچے اردو کا ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے, انگریزی تو دور کی بات, ٹھیک ہے نا, کوئی کریٹو لفظ نہیں ہے ان کے پاس لکھنے کے لیے وہاں پر نا. تو اس صورتحال میں یعنی اس کا لاس کا میں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا اس کا. اگر اس کو آپ مانیٹر میں اس کو شفٹ کر دیں تو شاید یہ خربوں سے زیادہ کا نقصان جو ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے مجھے یاد آ رہا ہے اس نے کہا جی کہ وہ آپ اچھی تربیت کر دیں اپنے بچوں کی, آپ کو کل کو جیل خانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی وجہ ہے اس کی, بالکل کہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں خربوں, وہ بجائے اس کے کہ وہ پروڈکٹیو ہو اور کچھ پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کے ساتھ کچھ کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں, جب وہ پڑھے لکھے گا تو وہ ویلتھ کریٹ کرے گا, کوئی سہولت کریٹ کرے گا. الٹا وہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اگر آپ نہیں پڑھائیں گے وہ تو بوجھ بن جائے گا آپ کے اوپر. تو ایک تو وہ بچے جو ان کو یعنی بیسک ایجوکیشن گزارا جائے, پھر جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کی جو اس وقت پیتھیٹک صورت ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس سے بچے کر کے کیا نکل رہے ہیں اور ہو کیا جائے. لیکن اب چند بچے جو اپنی محنت صلاحیت کی بنیاد پہ آگے جا رہے ہیں بہت کم ہیں جی, ٹھیک ہے نا, وہ بہت بغیر تربیت کے ہیں, بغیر سسٹم کے کیسے, ورنہ ایک میجورٹی جو ہے ایک امبو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑا سیریس چیلنج ہے. جان صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی. اور ایسا ہی ہے. تو آپ والی بات کہ ہمیں ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ غزالی ٹرسٹ کی صورت میں ایک رے آف ہوپ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں اس میں کہ ہمیں وسائل کی ضرورت ہے. ہم اتنے مطلب بچوں کو پڑھانا, غریب بچوں کو پڑھانا جو کہ 1,27,000 ہیں اور ہر روز کی بنیاد پہ اسکول آ رہے ہوتے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, اساتذہ کی ضروریات کو پورا کرنا. اس وقت تقریباً سالانہ کتنے فنڈز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب تو تقریباً 120 کروڑ تو تقریباً اس وقت جو ہے ہمارا بجٹ سالانہ, جی یعنی کہ تقریباً 1.25 ارب روپے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے اوپر اور اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیا اس کا آپ بتائیے گا, ہم یہاں اپنے نمبرز بھی آپ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر, فیس بک غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ لکھیں جی تو آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ اکاؤنٹس نمبر آ جائیں گے, آپ چیک بھجوا سکتے ہیں غزالی ٹرسٹ کے ایڈریس کے اوپر, غزالی ٹرسٹ ایجوکیشن ٹرسٹ لکھ کر آپ جو بھی چیک بھیجنا چاہتے ہیں وہ کر. اس میں آپ جو ہمارے ڈسیبل بچے ہیں ان کو ہم نے کفالت کا ایک نظام بنایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو آرفن بچے اور ڈسیبل بچے ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کیجیے, اور جس طرح آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کم از کم آپ 1-2 بچے آپ خود ان بچوں کے صدقے کے طور پر ان بچوں کی جس طرح اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ سمجھیں قوم کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. اور ایک بہت ہی نامنل اماؤنٹ, یعنی اب آپ دیکھیں کہ 30,000 روپے سالانہ سے آپ ایک آرفن بچے کو بڑی آسانی کے ساتھ پورے سال کی اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے عامر بھائی, دو آپ کو پتہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ یتیم کی جس نے کفالت کی اور اس کا خیال رکھا اور کفالت کی, وہ قیامت کے روز میرے نزدیک, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو آپ میں اور وہ ایسے ہوں گے, میں اور وہ ایسے ہوں گے. تو کتنی بڑی بشارت دی اور خود آپ نے دی ہے, یعنی کمپینینشپ اگر چاہیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خاک پا بھی آپ کی اگر نصیب ہو جائے اس کا ایک ذرہ تو ہماری زندگی جسے کہتے ہیں کہ جا کے آپ کو یہ جو بات آقا فرما رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے ایک راستہ اس لیے رکھا تھا کہ اور اس میں جو میں تقریباً 50% بچہ جو ہے آپ کا وہ یہی یتامہ اور جو نادار بچے جو نادار بچے بڑی تعداد ایسی ہیں, 50 تو جن کو آپ آرام سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان کی ساری تعلیمی کفالت آپ کے بیہاف پر ہم ان کی پوری کرتے ہیں. یعنی آرفن بچے اور نیڈی بچے ان کی اڈاپشن کر سکتے ہیں, وہ 30,000 پر ایئر کے اوپر ہے نا, ٹھیک ہے. سیم اس طریقے سے ڈسیبل بچے ہیں, جو اسپیشل بچے جسے ہم کہتے ہیں تو وہ تقریباً 40,000 پورے سال کی ہے, اس میں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اور عامر بھائی اس کو ماہانہ بنیاد پہ دیکھیں تو یہ بالکل ذرا اگر آپ کھاتے کماتے ہیں تھوڑا سا مناسب ذرا سا بھی, تو یہ کیا بن جاتا ہے 12 × 36 12 3-4 ہزار 3-3.5 روپے بنے گا. جی بالکل ایسے بنے گا. اور ذرا سا بھی آدمی پہ اگر اللہ کی مہربانی ہے مالی لحاظ سے تو ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. بلکہ ان دونوں مدات میں جو آرفن بچے ہیں اور اسپیشل بچے ہیں ان میں تو اپنی زکوٰۃ سے بھی آپ وہ پے کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم ان کے اوپر لگتی ہے اور ہر ایک آدمی نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, اور اہل خیر نے بہت بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان بچوں کو لازماً اڈاپٹ کریں اور ان کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے اسکول اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پہلے سے چل رہے ہیں, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے آپ. تو وہ ساری تفصیلات آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل سکتی ہے. غزالی کے ٹیلی فون نمبر جو ہیلپ لائن ہے باقاعدہ موجود ہے, اس پہ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو ساری رہنمائی وہاں سے. اچھا یہ بتائیے عموماً چونکہ اب یہ جو جنریشن ہے نئی جو آئی ہے اور جو لوگ بعض اوقات
وہ چاہتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ بھئی وہ ٹریک بھی کر سکیں کہ فرض کر لیے اگر کسی ایک بچے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یا اس کی کفالت کر رہے ہیں تو ان کو پتہ لگے. تو ایسا بھی کوئی انتظام ہے یا یہ ہے کہ جنرلی کہ بس آپ اس کو کسی مد میں بھی لگا دیتے ہیں؟ ہمارا تو ویسے بھی مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ڈونر ہوں وہ بچے ہیں, بچیاں ہیں, لوگ ہیں, ان کو ہم اپنے کام کے ساتھ جوڑ سکیں. ان کو بہت اچھی بات. اور جڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی میں نے 2 بچے اڈاپٹ کرنے ہیں, آرفن بچے, تو ان پورے بچوں کا پروفائل ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں تصویر سمیت. ویری گڈ. اور وہ پروفائل ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یار آپ کے 2 بھائی بہن اور بھی ہیں جو فلاں گاؤں کے اندر پڑھتے ہیں, اس کلاس کے اندر پڑھتے ہیں, اور آپ نے اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے, تو آپ نے ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں اسپیشل بچوں کو بھی ایسے ہی ہم آپ کو بھیجتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچہ ہے, اس اسکول میں پڑھتا ہے, یہ اس کی ڈسیبلٹی ہے, اس پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کو ہم 6 ماہ بعد اس کی آپ کو رپورٹ بھی بھیجتے ہیں. ویری گڈ. آپ ملنا چاہیں تو آپ کی اس کے ساتھ ملاقات بھی جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے اس کی فیملی کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے اور ان کی فیملی کو بھی ہیلپ کرنی ہے, تو وہ بھی ہم پھر ایک آپ کے لیے رابطے کا پل بن جاتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس فیملی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اس طرح کے اسکول بھی تو شفافیت کو آپ بالکل اس طرح غزالی کے اسکولز ہیں, اب 800 اسکول ہیں اور گاؤں دیہاتوں کے اسکول ہیں, اس میں ہر اسکول میں تقریباً 100, 150, 200 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بی لافٹ کے نام پہ اسکول اڈاپٹ کر لیں, ہم وہ کیمپس اس کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے والد یا والدہ کے نام کا کیمپس لکھا ہوا اس پر آ جاتا ہے اس چیز کے اندر. ہم کہتے ہیں کہ اس میں آپ صرف 3 لاکھ روپے سالانہ سے اس کیمپس کی ضروریات پوری کریں, اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. آپ سال میں 1-2 دفعہ جا کے وزٹ کریں, ان بچوں سے ملیں, ان کی ضروریات معلوم کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کے لیے فنڈ اکٹھے کریں, یعنی اپنے اسکول میں فنڈ اکٹھے کریں, کالج میں اکٹھے کریں کہ ہم نے اپنے فلاں اسکول کے لیے چیزیں, وہاں پر جو ہے بینچ ڈیسک کم ہے, وہاں پر ہم نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا ہے, بچوں کو گرم پانی مل رہا ہے وہاں پر, وہ ہم نے کر کے دینا ہے, وہاں پنکھے نہیں ہیں, سولر سسٹم لگا کے دینا ہے, وہاں پر ہم نے 4 کمپیوٹر وہاں بھجوانے ہیں. تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے بچے بچیاں جو یہاں شہروں میں اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ مل کے ہیلپ کر سکتے ہیں اور اسکول کو بہتر بنا سکتے ہیں. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فیملی کو اس اسکول کے ساتھ جوڑ دیں اور وہ اسکول کو اڈاپٹ کر لیں پراپر نا. تو یہ بھی ایک پرپز یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اس کام کے ساتھ نا, اور تاکہ آپ اس کو آگے لے کے چل سکیں اس کے اندر. No, that's incredible. Unfortunately, short on time, but this was so incredible to like learn about. کئی نشستیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ. Exactly. But پھر بھی جانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ ویژن کیا دیکھتے ہیں غزالی کا؟ دیکھیے ایک الٹیمیٹ جو ویژن تو وہ یہ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام بچے وہ کسی بھی رنگ, نسل اور مذہب تعلق رکھتے ہوں وہ تعلیم کے دھارے میں شامل ہوں اور تعلیم سے دور نہ ہو. ایک تو ہمارا ویژن یہ ہے اس حوالے سے, اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس وسائل اور صلاحیت موجود ہے اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہماری خواہش یہ ہے اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جو امیر اور غریب کے اسکولوں کے درمیان جو ایک خلیج بڑھ گئی ہے اسے ہم کم کرنے کا جو کوشش کر سکیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ کووڈ کے بعد جو ایک تیسرا ہمیں چیلنج درپیش ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ تعلیم کا اوورآل ایک پورا کا پورا جو منظر نامہ ہے وہ بدل رہا ہے, اور اب ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن آ رہی ہے اور ایک اسکل لیول اب ریکوائرڈ ہے آنے والے دور کے لیے جو بچوں کو ضرورت ہے, اس کو ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے اپنے پورے سسٹم کے اندر. تو یہ ایک آپ کے بڑے پروڈکٹیویٹی بھی بڑھ جائے ایک دم سے. جی اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ آپ کو بڑی بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, اور تو ہمیں وہ چیزیں آج کل اس پر ہم کام کر رہے ہیں غیر معمولی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہم کیسے ان بچوں کو ایز ارلی ایز پاسبل اس جو تبدیل ہوتا ایک منظر نامہ ہے دنیا کا اس کے ساتھ کس طرح ان کو لنک کر سکے اور ان کو آگے بڑھا سکے, اس پر ہم کام کرنے کی. کل آپ لوگوں نے ایجپٹ میں دیکھا کہ رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے, تو آج جو ہے جاپان اور کوریا میں رمضان کس طرح منایا جاتا ہے اس کے لیے ایک پیکج تیار کیا گیا ہے. لیٹس واچ. چڑھتے سورج کا دیس, یہاں کے لوگوں کے رہنے والے ہر موقع کے ساتھ روشن ہو جاتے ہیں. جاپان ثقافتی اور مذہبی باشندوں کا مرکب ہے
अपनी एशियाई नोयत के तनव्वो और इनफरादियत के साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना इस रस्मी और मजहबी माहौल को बहाल करने का एक मौका पेश करता है जिसे गैर मुल्कियों की अक्सरियत मनाती है। इसलिए रमज़ान के मनाज़र की तफसीलात को इस मुल्क के रसूम व रिवाज के साथ रोशन किया जाता है और कम्युनिटी के अफराद को इनके मजहब, अखलाकियात और रवादारी की तालीमात के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, ब्रैकेट किया जाता है। रमज़ान हमसाया मुल्क कोरिया में भी आता है जो इबादत और रसूमात पर मोमिनीन के निज़ामुल औकात को यकजा करता है। यहाँ के मुसलमान फितरत से हम आहंग होते हुए रमज़ान से भी एक तरह की हम आहंगी रखते हैं। इसलिए मसाजिद और घर ईमान की फिजा से मामूर हो जाते हैं और दिलों में रवादारी का जज्बा पैदा होता है। जापान अपने मुसलमानों के लिए मौजू माहौल फराहम करके रमज़ान के मुक़द्दस महीने को हासिल करने की तैयारी करता है, क्योंकि ये मुल्क से बाहर से आने वाले लोगों को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वीज़ा देने की सहूलत फराहम करता है। मुक़द्दस महीने के माहौल में सरमायाकारी करना जो मुल्क की मईशत को सहारा देता है और मकामी जापानी सियाहत की हौसला अफजाई करता है। जहाँ तक मकामी लोगों का ताल्लुक है, मुसलमान खसूसी मेहमान नवाजी और दिलचस्पी के साथ मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल करते हैं, जो मुक़द्दस महीने की आमद से तकरीबन 2 हफ्ते कबल शुरू होता है। मुख्तलिफ ज़रूरियात की खरीदारी के जरिए ख़ास तौर पर रमज़ान में खाने की अशिया के मुतल्लिक तैयारी की जाती है। लिहाजा बाजार और मखसूस दुकानें ऐसी मसनूआत से भरी पड़ी हैं जो मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करती हैं। मसाजिद और इस्लामी मराकज़ को रोशनियों से सजाया गया है और मुसलमान जहां जमा होते हैं वहां सजावट और लालटेनों से इन मकामात को सजाया जाता है, तो माहौल दिलकशी और खुशी से मामूर हो जाता है। यहाँ कोरिया में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नहीं। यहाँ आपको बहुत सी दुकानों का सामना करना पड़ सकता है जो गैर मुल्की मुसलमानों के लिए रिवायती खाने जैसे मिठाइयाँ और माह रमज़ान के रस्म व रिवाज से मुतल्लिक हर चीज़ को पूरा करती हैं। कोरिया में मुसलमानों की यूनियन और जापान में इस्लामिक सेंटर ऐसे कैलेंडर तकसीम करता है जिसमें रोज़ा अफ्तार करने और सहरी के निज़ामुल औकात दर्ज होते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ इस्लामी इज्तिमाआत और इजलास होते हैं। मसाजिद मुख्तलिफ मजहबी हुकूक अदा करने के लिए दिन और रात भर बड़ी तादाद में मुसलमानों से भरी रहती हैं। इनके लिए आपस में मुलाकात का मौका फराहम करती हैं और इन सवालात के जवाब जो माह मुक़द्दस से वाबस्ता हैं और इस्लाम और इसकी तारीफ के बारे में बातचीत की जाती है उसके दरवाजे खोलती है। इन मसाजिद में सबसे नुमायां कोरिया की मरकजी मस्जिद सील है जो 1976 में तामीर की गई थी और IT1 डिस्ट्रिक्ट है जहां रमज़ानुल मुबारक में साइंस की क्लासेस होती हैं और अरबी, कोरियन और अंग्रेजी में मजहबी लेक्चर होते हैं। टोक्यो मस्जिद टोक्यो के दिल में वाक़ है, यानी टोक्यो के सेंटर में वाक़ है। जापान में रमज़ान का महीना चांद देखने के माहौल से जुड़ा हुआ है, जहां मुसलमान और मजहबी इदारे इसकी निगरानी और इसके बारे में तबलीग करने के लिए मुतहर्रिक होते हैं। लोग रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के मामलात को आसान बनाने के लिए इस्लामिक सेंटर की एक खसूसी कमेटी से मुलाकात करते हैं। वो चांद की तलाश के लिए टोक्यो और दीगर शहरों जैसे ओसाका और योकोहामा में फलक बोस इमारतों और ऊंची इमारतों की छतों पर चढ़ते हैं और अगर ये नहीं देखा जा सकता है तो मुसलमान दूसरे ऑप्शन का सहारा लेते हैं जो कि करीबी ममालिक में से किसी एक के साथ रोज़ा रख लेना है, ताकि इस्लामी इदारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े शुरू करने के साथ साथ लोगों के लिए नमाजों के औकात का भी तयन करें। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान को खुशामदीद कहने के लिए खुशामदीदी जुमले बोले जाते हैं। मुसलमानों के दरमियान मुक़द्दस महीने को हासिल करने पर अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। मुबारक रमज़ान या बाबरकत रमज़ान जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अफ्तार का वक्त करीब आते ही रेस्तुरां और खाने पीने की दुकानें मुसलमानों या जापानी इदारों को खाना फराहम करने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। रमज़ान के महीने में मज़ाहिब और इनके मुआशरे
اور مقامی مسلمانوں کی رسومات کے حوالے سے ایک گائیڈ فراہم کرتی ہیں جو انہیں اس بارے میں آگاہ کرتی ہیں وہ کھانے جو اسلام نے ان کو مہیا کرنے اور مہمان نوازی کے ساتھ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منظور کیے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے گھر عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ خوشی اور پیار کا ماحول ہے جہاں سب مل کر رمضان کا دسترخوان تیار کرتے ہیں، جس میں کوریا کے مسلمان چاول کے ساتھ شوربے اور بھرپور مصالحے اور سالن کھاتے ہیں۔ جہاں تک جاپان کا تعلق ہے، مختلف قسم کے ویل گوشت کے پکوان اور تازہ سبزیوں کے ساتھ ساتھ کاؤنٹی میں مشہور پکوان بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ سوشی جاپانی دال سوپ، ٹیمپور اور مسو سوپ ایک عام ڈش ہے۔ مسلمان رمضان کے دوران اپنے روایتی پکوانوں کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں، جبکہ دودھ اور کھجوریں ایک ضروری خوراک بن جاتی ہیں۔ ماہ سیام ایک منفرد پینٹنگ ہے جسے کوریا اور جاپان کے مسلمان پینٹ کرتے ہیں، جس میں مختلف ممالک اور خطوں کے رمضان کے مناظر کی تفصیلات شامل ہیں۔ چنانچہ معاشرے کے مختلف فرقے شناسائی، دوستی اور سماجی گرمجوشی کی فضا میں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اس ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ جاپانی خاندان جب وہ اپنے گھروں سے ملحقہ باغات میں افطار کی ضیافتیں کھولنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس میں جاپانی مشرقی اور مغربی کھانے شامل کرتے ہیں، جس میں وہ راہگیروں کو اپنے ساتھ رمضان کے افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ کوریا اور جاپان کی مساجد کے اندر بڑی ضیافتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا اہتمام دونوں ممالک میں اسلامی مراکز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے غریبوں اور یتیموں کو انفرادی طور پر دی جانے والی امداد اور خیرات و عطیات بھی دیے جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر اور دل سے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے جاپان اور کوریا کی مساجد میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے دونوں ممالک کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ جاپانی خواتین گھر کا بنا ہوا ریشمی اسکارف پہن کر آراستہ ہوتی ہیں جو خاص طور پر نماز کے وقت پہنا جاتا ہے۔ بالغ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے گھر جاتے ہیں تاکہ انہیں دین کے اصول سکھائیں، جہاں مغرب کی نماز ایک روحانی جگہ ہوتی ہے جس میں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی روح کی بالیدگی اور بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے اور امن اور سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہر کوئی عاجز اور مطمئن دلوں کے ساتھ آسمان اور زمین کے خالق سے دعا کرتا ہے۔ 15 رمضان المبارک کے بعد کوریا اور جاپان کے مسلمان آخری عشرہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، جہاں یہ ایام ایمان اور تقوی کی خوشیوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مسلمان فقہ اور مذہب کی سائنس کے لیکچرز میں شرکت کرتے ہیں اور ہر کوئی مذہبی حقوق ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ انعامات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اپنے اماموں کے ساتھ مساجد میں خیرات اور عطیات بھی پیش کرتے ہیں۔ مہینے کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ان کے دل شب قدر کی برکات اکٹھا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ یہاں کی فضا مومنین کے حقیقی ایمان سے گھری ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے بھری ہوئی ہے۔ دعاؤں کے لیے لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ مسلمان عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے مال سے غریبوں کو تحائف دیتے ہیں۔ کوریا اور جاپان کے مسلمان عید الفطر کے مبارک ایام کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ اپنی ثقافتوں میں مختلف ہونے کے باوجود وہ بازاروں اور مسلم آبادی والے علاقوں میں ہر چیز تیار کرتے ہیں، جہاں دکانیں اپنی مصنوعات کی نمائش کرتی ہیں اور مسلم خاندانوں کی ضروریات کو کھانے، نئے کپڑوں اور بچوں کے لیے کھلونوں سے خوش رکھنے کے لیے ان کو تیار کرتی ہے۔ یہ تیاریاں جاپان، کوریا کے مسلمانوں کے گھروں تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ جس گھر میں خواتین مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہیں، اس گھر کو صاف کیا جاتا ہے اور رشتہ داروں اور دوستوں کے خاندانی اجتماعات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے،
جہاں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور مٹھائیاں اور پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ مٹھائیوں کی اس فہرست میں سب سے اوپر مشرقی اور مغربی اقسام کی چاکلیٹ، دیگر مشہور جاپانی سویٹ ڈش ہیں جو کہ زیادہ روایتی ہیں، جیسے یوکا اور آم، جبکہ بہت سے امیر خاندان روایتی مٹھائیاں بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ چھٹیوں کے کیک اور دیگر اشیاء جو تعطیلات کے دوران خوشی اور مسرت کا باعث ہوں گی۔ اور لائک آپ نے پیکج دیکھا، آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہو۔ اور اس پیکج کا ایک نقصان پتہ کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے جاتے ساتھ ہی کہے گی کہ مجھے سوشی کھانی ہے، وہ ریسٹورینٹ بند ہو گیا، اب سے نہیں کھلے گا۔ امام روڈ پہ ہے کہ بڑا مزدار سا، پتہ نہیں آپ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس اینڈ کمنگ ہیئر۔ یہ تھا آج کا شو، ہم ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔